نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اللہ تعالیٰ کا قانون معاشرتی مسائل اور امن زندگی گزارنے کے لیے سورۃ حجرات میں اللہ نے بے شمار ہمیں ہدایات دی. کل کے درس میں یہ تھا کہ ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، کسی پہ عیب نہ لگاؤ، اور اسی طرح برے الفاظ سے ایک دوسرے کو نہ پکار، برے القاب سے. اور فرمایا کہ ایمان کے بعد فسق کرنا یہ سخت گناہ ہے، اور اگر غلطی ہو چکی تو توبہ کر ڈالو. آج کی آیات میں بھی یہی مسائل ہیں جن سے بدامنی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. فرمایا ان سے بچو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو بچو، کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے. کسی کے متعلق کوئی گمان کر لیا اپنے طرف سے کہ یہ تو ایسے ہوگا، یہ تو یہ کام کرے گا، یہ تو یہ حرکت کرے گا، گمان کر لیا اپنے طرف سے. تو فرمایا کہ گمان نہ کرو. ہاں وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے کے اندر عیب ڈال رہے ہو کہ نہیں اس کے اندر یہ ہوگا، یہ تمہیں کیا اختیار ہے؟ تم اپنے عیب تلاش کرو، اپنے گریبان میں جان دو، دوسرے کے بارے میں نہ سوچو. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن گمان کو کہتے ہیں. کوئی بھی گمان خواہ نہ کرو. فرمایا ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے یہ گناہ ہے. ایک آدمی ہے، وہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم نے گمان کر لیا کہ ہے، تو ہم گناہگار ہو گئے. اپنے طرف سے ہم نے کر لیا کہ بھئی یہ اس کے اندر یہ چیز ہے، تو فرمایا کہ یہ گناہ ہے. ان بعض الظن اسم. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان کر لیے کہ اللہ ایسے ہوگا، اللہ ایسا ہوگا، اللہ ایسا ہوگا، نہیں، اپنے طرف سے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اچھا گمان رکھو کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے، وہ ہمیں جنت دے گا. یہ خواہ گمان کرنا کہ مجھے تو اللہ کچھ نہیں دے گا، میرے ساتھ تو اس طرح ہوگا. اللہ کے متعلق بھی اچھا گمان کرو. حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اگر اچھا گمان رکھے گا تو اچھا اس کو ملے گا، اگر برا گمان رکھے گا کہ نہیں اللہ تو ایسے ہیں، جبار ہے، قہار ہے، ظالم ہے، وہ ہمیں پکڑے گا نہیں. فرمایا اچھا گمان رکھو، ہمیں معاف کرے گا، ہمیں جنت دے گا. تو وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے. اچھا گمان اللہ کے ساتھ. اللہ فرماتے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا گمان میرے ساتھ رکھے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. فرمایا کہ گمان نہ کرو ہر ایک، کسی انسان کے متعلق بھی، کسی معاشرے کے متعلق اور اللہ کے متعلق بھی کوئی غلط گمان نہ رکھو. ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں.
ولا، اور دوسری بات یہ تو گمان ہو. اب دوسری بات معاشرے کے امن کے لیے کیا ہے؟ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، تو میں نہ لگو، کان لگایا دروازے کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے؟ تیرے ابے کا سار ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ ہونے دو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں لگے ہوئے ہیں، یہ فون پہ کیا بات کر رہے ہیں، جس کا فون سنو جی اور سے کان لگاؤ جی. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اگر وہ غلط کرے گا تو اس کی پکڑ ہو. تجسس نہیں کر، کسی کے پیچھے نہیں لگنا کہ یہ کدھر جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلوں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے. بھائی اس کا سوال اس سے ہوگا، تم سے تو نہیں ہوگا. ولا تجسسوا، پہلی بات کیا ہے کہ گمان نہ کرو غلط، اور دوسری بات کہ جاسوسی نہ کرو. ہاں ملک کی سطح پہ یا دین کی سطح پہ کوئی آدمی نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو اس کی جاسوسی جائز ہے کہ ملک کو اور لوگوں کو نقصان نہ ہو. جس طرح کرتے ہیں حکومتیں، انٹیلیجنس ادارے بناتی ہیں، تو وہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس سے بھی خرابی پیدا ہوگی. لیکن خواہ معاشرے میں اپنی بیوی کی جاسوسی کرنا، اپنی ماں کی کرنا، اپنے بھائیوں کی کرنا، اور اپنے پڑوسیوں کی جاسوسی کرنا، یہ منع ہے. ملک کی سطح پہ جس کی ضرورت ہے، ملک کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور اس قسم کے لوگ ہیں تو ان کی جاسوسی جائز ہے، کیونکہ اس سے بھی معاشرہ بگڑتا ہے، لڑائی ہوتی ہے تو ملک خراب ہوتے ہیں یا ملک کے اندر فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے، تو وہ جائز ہے. لیکن خواہ کوئی بات نہیں ہے اور جناب جاسوسی کر رہا ہے. فرمایا ولا تجسسوا. اب تیسرا حکم فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو. غیبت حرام. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک آدمی موجود نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بات ہے، وہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اس تو ایسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول اگر وہ بات اس کے اندر ہو پھر بھی ہم نہ بولے. ہاں فرمایا کہ پھر بھی نہ بولو. جب اس کو اس سے غصہ آتا ہے یا وہ لڑائی کرتا ہے تو تم نہ بولو. اگر اس کے اندر نہیں ہے، اگر ہے پھر تو غیبت ہے. اگر ہے تو اس کے سامنے بات کرو، اس کے سامنے کرو. اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں تو بات کرتا ہوں لیکن میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں، میں اس کے پھر سامنے کرو، پیٹ پیچھے نہ کرو. سامنے تم جا کے کرو، خود ہی جواب دے گا. فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ خرابی اس کے اندر ہے بھی اور ہم بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے. اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے اور ہم کر رہے ہیں تو یہ بہتان، یہ پھر اس سے بڑا گناہ. اس کے اندر ہے ہم بول رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا آدمی ایسا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان کہتے ہیں. بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. بہتان کے باقاعدہ قرآن میں سزا مقرر ہے، 80 جلدۃ ولا تقبلوا له شہادۃ، 80 کوڑے لگاؤ اور اس کی شہادت آئندہ قبول نہ کرو اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے. فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میتا فکرہتموہ، اس کو تو تم برا سمجھتے ہو. اس کا گوشت اگر کھانے کو کوئی کہے کہ گوشت کھاؤ اس بندے کا تو اس کو تو برا سمجھتے ہو. فکرہتموہ، یہ اسی طرح ہے کہ وہ آدمی نہیں ہے اور اس کی غیبت کرے تو گویا کہ اس کا گوشت کھا رہا ہے.
کیا کر رہے گی؟ اس کا گوشت کھا رہے. 3 حکم ہے اس آیت کے اندر. ایک گمان نہ کرو، دوسری بات جاسوسی نہ کرو، اور تیسری بات فرمایا غیبت نہ کرو. یہ لڑائی جھگڑے کے سبب بنتے ہیں، بدامنی کے سبب بنتے ہیں، معاشرہ اس سے خراب ہوتا ہے. اور اللہ کے یہ جو قانون بیان ہو گئے ہیں، اب اس کو نافذ کون کرے گا؟ پولیس والے کریں گے، حکومت کرے گی، مسجد والے کریں گے، حکومت کرے گی؟ نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور ان باتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ کا قانون یہ ہے، جب قانون بیان کرتا ہے تو اس کے لیے ساتھ یہ نہیں فرماتا کہ جا کے پولیس والوں کو بلا کے نہیں. فرمایا اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے قانون موجود ہے، وہ نہیں کرے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر اللہ اس سے خود ہی پوچھیں گے. فرمایا واتقوا اللہ. اللہ جب کوئی قانون بیان کرتا ہے نا، اس کے بعد یہ نہیں فرماتا کہ اب تمہارے پیچھے پولیس آئے گی، فوج آئے گی، یا فلاں لوگ آئیں گے. تم خود اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف رکھو. جب اللہ کا خوف رکھو گے تو یہ قانون خود بخود نافذ ہو جائے گا. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ تو بڑا معاف فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحمان و رحیم ہے. وہ تو توبہ قبول کرتا ہے. گناہ ہو گئے بس توبہ کر لو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پکا کر لو. تو آج کی اس ایک آیت میں 3 حکم ہیں. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے بچو. بہت سارے گمان جو ہے وہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم کسی اپنے بھائی کا گوشت، زندہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تو نہیں کرتے. تو جب نہیں کرتے تو غیبت بھی نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم. ہاں، یہاں پر ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی ہے، وہ اس کی ہم اس حوالے سے غیبت کر سکتے ہیں. اگر ایک آدمی ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ میں نے فلاں گھر میں رشتہ کرنا ہے، تمہارا پڑوسی ہے یا تمہارا رشتہ دار، تو یہاں اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں بیان کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم سے مشورہ لے رہے ہیں. تو ہم کہیں گے نہیں یار، یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا شرابی کبابی ہے، اس کے گھر سے رشتہ نہ کرو، اس سے دور رہو. اسی طرح کوئی سیاسی لیڈر ہے اور لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، اس وقت پھر ہمیں اس کے عیب بتانے پڑیں گے. یہ تو یہ کام کرتا ہے، یہ تو ملک کے لیے خطرناک ہے. تو اس کے پھر وہ عیب بیان کیے جا سکتے ہیں. یہ غیبت میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن اسلام میں بھی آتے ہیں. عام انسان ہے وہ تو اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ایک آدمی ہے وہ کہتے ہیں میں تمہارا بڑا ہوں، میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا ملک بنانا چاہتا ہوں، اور ہوتا جھوٹا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہوتے ہیں، تو پھر بیان کرنے پڑتے ہیں. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.